اچھا سر، میرا اگلا سوال ہے، آپ اسمارٹ سٹی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہم تو اسمارٹ سٹی کو یہی سمجھتے ہیں جی کہ جیسے اسمارٹ واچ ہوتی ہے یا جی جیسے اسمارٹ فون ہوتا ہے، پہلے ہم آرڈنری فونز یوز کرتے تھے. ہم چاہیں گے کہ آپ اوور آل ہمیں اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ بتائیں کیا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی میرا سوال یہ ہوگا، آپ کا آئیڈیل رول ماڈل کون سا اسمارٹ سٹی ہے؟ آپ کون سے اسمارٹ سٹی کو دیکھ کر یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا؟ دنیا کے کسی بھی شہر کا آپ نام لے سکتے ہیں. اور تھرڈلی سر، اسی سے جڑا ہوا میرا تیسرا سوال ہے، دو تو آپ بنا رہے ہیں، اگلے 20 سال میں آپ کتنے اسمارٹ سٹی پاکستان میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ کیا گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان میں اسمارٹ سٹیز کی ضرورت ہے، یا ابھی ہم بہت دور کھڑے ہیں اس سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو جو ہے نا ہمارے چیئرمین صاحب، وہ ہی از اے گڈ ٹریولر. وہ کافی سفر کرتے ہیں یورپ کا، فار ایسٹ کا. تو ان کا ایک ڈریم تھا کہ ہم جو فیسلٹی ہم دیکھتے ہیں یو کے میں، امریکہ میں، جاپان میں، سنگاپور میں، اس طرح کی فیسلٹیز کے ساتھ ڈریون سٹی ہم پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے. تو اسی جو ڈریم کے ساتھ، ڈریم کو لے کے ہم نے آگے بڑھے. تو ہم نے جو اسٹڈی کیا پورے دنیا میں کہ اس طرح کے سٹی کس طرح بن سکتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسمارٹ سٹی ایک کنسیپٹ ہے سٹی بنانے کا، جو کہ ماڈرن سٹی جو ہیں وہ اس سے رن ہوتے ہیں یا اس کو آپریٹ کرتے ہیں، اور جو ریزیڈنٹ یا جو بھی اس کے یوزر ہیں، اینڈ یوزر ہیں، وہ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے اچھا اسمارٹ سٹی دنیا میں ہے کون سا، تو یہ فاؤنڈ کے سنگاپور ہے. سنگاپور واز دا فرسٹ اسمارٹ سٹی ڈکلیئرڈ ایز اے اسمارٹ سٹی ان 2014. اور ہم نے دیکھا کہ اس نے جو سٹی کو ڈیزائن کس نے کیا تھا. جب ہم نے دیکھا کہ وہ سنگاپور گورنمنٹ اون کمپنی تھی، سربانا جورنگ سنگاپور، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے دیکھا، اسٹڈی کیا. تو اس وقت تک 20 اسمارٹ سٹی تھے دنیا میں جو آپریٹ ہو رہے تھے. اس 20 میں سے 7 اسمارٹ سٹی جو آپریٹو تھے وہ سربانا کے ڈیزائن کیے ہوئے تھے. تو ہم نے ان کے پاس گئے، ہم نے ایگریمنٹ کیا. ہمارا ماسٹر پلان آپ کو پتہ ہے سارا، میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں سب لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. تو ہم نے یہ اسٹارٹ کر لیا. مگر ہمارا جو ہم نے 4-5 اسٹڈی اور بھی کیے. اس میں نے سیول ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے بارسلونا کو اسٹڈی کیا. کچھ چیزیں سیول کی سب سے اچھی تھیں، کچھ چیزیں بارسلونا کی اچھی ہیں، کچھ سنگاپور میں چیزیں زیادہ اچھی تھیں. تو ہم نے مکس کر کے، ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ چیزیں جو ہیں وہ لے کے آئیں پاکستان میں. تو ہم نے یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی جو کہ فرسٹ ایور ان پاکستان انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد پھر لاہور میں ہم نے شروع کیا. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اسمارٹ سٹی میں ہم چیزیں لے کے آئے ہیں، یا سربانا نے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ آج کے ہر ریزیڈنٹ کی ضرورت ہے. ایبسولوٹ. اس کے بغیر کوئی بھی سٹی چل ہی نہیں سکتا. آفٹر 4 and 5 years جب ہم لے کے آئے تھے، اس وقت وہ سٹی چل رہے تھے ہمارے، اس کے بغیر اب نہیں چل سکتے. اب دیکھیں اے آئی کا جو یوز ہے اتنا زیادہ پچھلے 1 سال میں اتنا ہو گیا ہے کہ اے آئی کے بغیر میں نے ایک لیٹر لکھنا ہو تو مجھے چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے. میں جو کام پہلے 3 گھنٹے میں کرتا تھا اب 2 منٹ میں کر لیتا ہوں. اس طرح سٹی کو آپریٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو 1000 بندہ چاہیے تو اے آئی کوئی کنسیپٹ کو لا کے 200 بندوں سے آپ سٹی آپریٹ کر سکتے ہیں، اور بہتر ڈیسیژن، ٹائملی ڈیسیژن اور کریکٹ ڈیسیژن. تو اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے 2 سٹی جو ہے نا، لاہور اور کیپٹل اسمارٹ سٹی، نیئر فیوچر میں یہ اسمارٹ سٹی کے ایک ایز اے لیجنڈ کے طور پہ لوگ دیکھیں گے، اور ہمیں لوگ کاپی کریں گے، اور وہ اپنے سٹی کو ڈپلائی کریں گے. آپ ٹرینڈ سیٹر. اور کیپنگ ان ویو، آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، سی ڈی اے نے ابھی اناؤنس کیا تھا پچھلے کوئی 2 مہینے پہلے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے اسلام آباد کو اس میں ہر وہ چیز لگانے جا رہی ہے جو ہم نے یہاں لگا رہے ہیں. انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، سیف سٹی بن چکا ہے، مگر اس کو اب اسمارٹ سٹی بنانے جا رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا. میڈم مریم نواز جو ہیں وہ لاہور کو اسمارٹ بنا رہی ہیں، وہ سیف سٹی بنا چکی ہیں، مگر وہ باقی ساری چیزوں کو گورننس کے تھرو اور بہت سی چیزیں لے کے آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آفٹر سم ٹائم ایوری باڈی ول گو فار اسمارٹ سٹی. سر ہم اینڈ پہ آپ سے جو ہے اے آئی اور ڈیجیٹل کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں پوچھیں گے، جو آپ نے ذکر کیا ہے ان دونوں چیزوں کا. اور ہم اینڈ پہ آگے چل کے آپ سے پوچھیں گے کہ بیک گراؤنڈ میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، لیکن آئی ٹی کے حوالے سے، آپ کے اسمارٹ بورڈ کے حوالے سے، آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں. وی لیو دیٹ کویسچن
ٹو دی اینڈ چونکہ ملک صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اس کے لیے ملک صاحب ہمیں ایک اپنے سرپرائز اسکرین پہ اچھا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا نا اسمارٹ سٹی کے بارے میں، دیکھیں اس میں نے یہ ضرور بتا دیا کہ ہر سٹی کو اسمارٹ ہونا پڑے گا، مگر جو چیزیں ہم کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان باقی ہمارے جو ہمیں فالو کر رہے ہیں لوگ یا وہ چاہیں گے کہ اسمارٹ سٹی بنے، وہ کم از کم 5 سال ہم سے پیچھے ہوں گے، کہ ہم R&D کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ سربانہ ہے، ہمارے ساتھ اور چائنیز کمپنیز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم نے ملین آف ڈالر پے کر کے وہ چیزیں لی ہیں اور سیکھی ہیں، ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وہ کو فالو کرنے کے لیے بھی they will need some time. تو وہ جو بیک گراؤنڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو اپنے ایک کولیگ سے ملواؤں گا تو آپ کو سارا وہ ایکسپلین کریں گے آپ کو کہ وہ چیزیں جو ابھی تک نظر نہیں آ رہی، مگر وہ فیوچر میں بھی نظر نہیں آئیں گی، مگر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوں گی. اس انٹرویو کے اینڈ پہ سر ہم بالکل ضرور، جیسے کہ پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی انٹرویو سٹارٹ ہونے سے پہلے، وی ریکویسٹڈ ملک صاحب کہ دیٹ ول بی دا فرسٹ ٹائم کہ آپ کو ہم کسی بھی پروگرام میں کسی بھی ایک ویڈیو کے تھرو دکھائیں گے بہت سی ایسی چیزیں جو یہاں پہ ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ اسمارٹ سٹی کا ممبر بن جانے کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ہے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، یہاں پہ جابس کا ان کو پتہ ہوگا کتنی جابس کی ضرورت ہے، بیسک نمبرز جو اکٹھے کیے جاتے ہیں. اب بیسک نمبرز کو اکٹھا کرنا اسمارٹ سٹی کا ایک حصہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن دیٹس ناٹ دا ہول فینومینا اراؤنڈ اٹ. تو ہم اینڈ پہ اس طرف جائیں گے.